على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ کسی بندے کا اگر عقیدہ ٹھیک ہے، صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے، اسلام کی دولت اللہ رب العزت نے اس کو عطا کر رکھی ہے، تو یہ اس بندے پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے جو اربوں خربوں لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اگر ہم موازنہ کریں عقیدہ توحید والے، دین اسلام والے، راہ ہدایت والے لوگوں کا باقی لوگوں کے ساتھ، تو ہمیں ایسے لوگ بالکل معمولی سے لوگ ہوں گے، اور اس پہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہے جو دنیا کے اندر آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے کہ اس کو اللہ احکم الحاکمین نے خود ایک بہت بڑی نعمت شمار کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ احکم الحاکمین نے دین اسلام کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے، بلکہ ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت سے اسی بات کا سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال، یہ مانگنا اللہ رب العزت نے ہمیں خود بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات مانگو، اللہ احکم الحاکمین سے اس بات کا سوال کرو، اللہ کے سامنے واسطے پیش کر کے، وسیلے پیش کر کے، بلکہ وسیلے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، نیک اعمال کا وسیلہ ہے، اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کا وسیلہ ہے، یا کسی سے دعا کروانا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں ان تمام وسیلوں کو پیش کر کے اللہ رب العزت سے اس بات کا سوال کیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر چلا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو، ہدایت کا سوال کرو، اور ہدایت کے اوپر ثابت قدمی کا سوال کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ نے ہمیں خود دعا بتائی ہے کہ مجھ سے یہ مانگو کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، راہ ہدایت پر مجھے باقی رکھنا۔ لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خدشہ ہے کہ ہم بھٹک سکتے ہیں، پٹری سے اتر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ بندے کا دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، یصرفھا کیف یشاء، اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیشہ اللہ سے یہ مانگتے رہو، اے اللہ جو ہدایت تو نے ہمیں دے دی ہے اس سے ہمیں پھیرنا نہ۔ اس سے اندازہ کریں راہ ہدایت کی، دین اسلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اور بڑی بڑی نعمتیں، دراصل ہم نعمت شمار کرتے ہیں روپے پیسے کو، دولت کو، کوٹھی بنگلے کو، سہولیات کو،
یہ نعمتیں بھی اگر اللہ کی راہ میں استعمال ہو، جائز طریقے سے بندے کو ملے اور بندہ ان کا استعمال صحیح کرے، ان چیزوں کے بھی نعمت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعتاً اگر ان کا استعمال ٹھیک ہے، حلال طریقے سے بندے نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے نہیں کمایا، بندہ درم دینار کا غلام نہیں ہے، روپے پیسے کا غلام نہیں ہے، اس کی ترجیحات روپے پیسہ نہیں ہے، اور وہ روپے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، تو یہ روپے پیسہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارے کچھ ساتھی ہیں کہ وہ بھی یہ والا کام کرتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت دے رکھی ہے، پیسہ دے رکھا ہے، وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس طرح تو وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وظیفہ بتایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اس طرح کرنے سے کوئی تم سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کچھ وقت گزرا، وہ مساکین صحابہ دوبارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب انہوں نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا جو وظیفہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا دیتا ہے۔ تو یہ مال دولت اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہو، جائز طریقے سے اس کو کمایا گیا ہو، روپے پیسے کی وجہ سے بندے میں تکبر نہ ہو، بندے کی ترجیحات روپے پیسہ نہ ہو، بندہ روپے پیسے کا غلام نہ بن جائے، تو یہ روپے پیسہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ لیکن لوگوں کا عام طور پر ذہن روپے پیسے کو تو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن جو عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے اوپر ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ نعمت ہم سے چھین نہ لینا۔ وہ نعمت عقیدے کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، دین اسلام کی نعمت ہے، صراط مستقیم کی نعمت ہے، اور ہمیں اس بات کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہمارا اللہ رب العزت کے اس دین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے، ہم اس نعمت کی کتنی کی قدر کرنے والے ہیں، اس دین اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا گہرا ہے۔ دین اسلام کے ساتھ تعلق کا اندازہ صرف ایک بات سے آپ کر سکتے ہیں، دین اسلام کے اندر سب سے اہم معاملہ عقیدہ توحید کے بعد ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، اسی کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا گنج بخش، صرف ایک اللہ کو سمجھنے کے بعد دین اسلام کے اندر سب سے اہم چیز عبادات میں سے نماز کا عمل ہے۔ اور اگر ہم اپنے نماز والے معاملے پر غور کریں، نماز کا عمل وہ والا عمل ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید کے بغیر کسی بندے کے دین اسلام کا اعتبار نہیں ہے، اسی طرح عبادات میں سے کوئی بندہ اگر 5 وقت کا نمازی نہیں ہے تو اس بندے کے بھی دین اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح سے فرمان ہے، آپ نے یہ بات سکول کی دیواروں کے اوپر بھی لکھی ہوئی پڑھی ہوگی، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کتنی موٹی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اذان ہوئی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو محجن نامی ایک صحابی رسول تھا، وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور واپس آتے ہی اس بندے کو اسی جگہ پر بیٹھا دیکھ کر آتے ہی یہ سوال کیا، الست برجل مسلم، نماز نہ پڑھنے والے تو مسلمان نہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مسلمان ہوں۔ تو مسلمان ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اس نے اپنا عذر بیان کیا، اللہ کے رسول میں نے سمجھا تھا جماعت ہو گئی ہے، میں گھر میں اپنے ڈیرے پر پڑھ کے آ گیا تھا۔ آپ نے اسے مسئلہ سمجھایا کہ دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ بن جائے
جماعت تیری رہ جائے تو سمجھ لے کہ جماعت ہو گئی ہے، پھر جماعت مل جائے جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لینا، وہ تیری نفل ہو جائے گی، پہلی والی فرض ہو جائے گی، یہ تیری نفل ہو جائے گی۔ میرا یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا تھا؟ الست برجل مسلم، نماز نہ پڑھنے والے مسلمان نہیں؟ اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ نماز کے بغیر اسلام کا تصور ہی کوئی نہیں۔ بلکہ ایک بندہ، ایک صحابی رسول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک منافق کے متعلق اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے رسول فلاں بندہ منافق ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الیس یشہد لا الہ الا اللہ، جس کے قتل کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، کہ اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ پڑھتا، دکھاوے کا پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے پڑھتا ہے، دل سے نہیں پڑھتا۔ فرمایا الیس یصلی، نماز نہیں پڑھتا، کہ اللہ کا رسول پڑھتا ہے، دکھاوے کی پڑھتا ہے۔ قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک الذین نہیت عن قتلہم، مجھے میرے اللہ نے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد کس چیز کو قرار دیا؟ کلمے کے ساتھ نماز کو دین اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ بلکہ یہ تو دنیا کے اندر معاملہ تھا، تھوڑا سا آگے چلے جائیں، قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر کسی بھی بندے کے مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی، کسی بھی بندے کے امتی ہونے کی جو علامت اور نشانی ہے وہ بھی نماز ہوگی۔ اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حوض کوثر کا تذکرہ کیا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر کے اوپر پانی پلاؤں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کا رسول وہاں پر تو ساری امتیں جمع ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانا ہے؟ اور جس کو ایک دفعہ حوض کوثر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی نصیب ہو جائے گا، قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے میرا امتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی ایک نشانی بیان کی، فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، میرے امتیوں کی ایک نشانی ہوگی جس کو دیکھ کر مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرا امتی ہے۔ اور وہ نشانی کیا بیان کی ہے؟ نشانی یہ بیان کی کہ میرے امتیوں کے وضو کرنے کی وجہ سے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس کو دیکھ کے مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرا امتی ہے اور اس کو میں نے پانی پلانا ہے۔ اب ذرا اس حدیث پر غور کریں تو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ جو بندہ وضو کرتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، وہ سمجھے کہ میں پیارے نبی کا امتی ہوں، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ پھول تو دور کی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانیں گے بھی نہیں، اور اس بندے کے اوپر امتی ہونے کی نشانی بھی موجود نہیں ہوگی جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ امتی ہونے کی نشانی اس کے اوپر بیان کی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، ورنہ پتہ بھی نہیں چلے گا یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کس مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین جب مختلف لوگوں کو شفاعت کا حق دے چکے ہوں گے، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، اب جہنم میں سے ہر اس بندے کو نکال کر جنت میں لے آؤ جس بندے کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ ایک رائی کسے کہتے ہیں؟ ایک ذرے کے برابر، ایک رائی کے برابر روشن دان سے دھوپ باہر سے اندر آ رہی ہو تو اس روشنی کے اندر، دھوپ کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں جو عام روٹین میں نظر نہیں آتے، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ فرمایا جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کر جنت میں لے آؤ۔ قربان جائیں، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس بندے کو کیسے پہچانیں گے جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے، ایک رائی کے برابر ایمان ہے؟ فرمایا لوگ جل کر جہنم میں کوئلہ بن چکے ہوں گے سوائے سجدے والے اعضاء کے، اس سے فرشتے پہچانیں گے کہ اس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے۔ تو ایک ذرے کے برابر ایمان ثابت کرنے کے لیے، کم از کم ایمان ثابت کرنے کے لیے بندے کا 5 وقت کا نمازی ہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ ضروری ہے۔
کم از کم ایمان اس کا ہوگا جس کا سجدے والے اعضاء محفوظ ہیں. سجدے والے اعضاء اسی کے محفوظ ہوں گے جو ان اعضاء پر سجدہ کرتا ہے. جو بندہ نماز پڑھتا نہیں ہے، ان اعضاء کو سجدے کے لیے استعمال کرتا نہیں ہے، اس کے اعضاء تو محفوظ نہیں ہوں گے، وہ اعضاء تو سجدے والے ہے ہی نہیں. تو محترم بھائیو، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں، انعامات کیے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا انعام اللہ کا دین اسلام کی نعمت ہے. اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا اس نعمت کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے. یہ نماز کی مثال میں نے بطور مثال ایک بات ذکر کی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں لا یتخلف عنہا الا منافق معلوم النفاق. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تھا، منافق لوگ بھی مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. ہاں، وہ منافق بندہ معلوم النفاق جس کے منافق ہونے کا سب کو پتہ ہوتا تھا، وہ پیچھے رہتا تھا، ورنہ عام منافق بندہ بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا. اسی طرح دیگر چیزیں ہیں محترم بھائیو. قرآن کا تعلق، ہم مسلمانوں کا قرآن کا کتنا کا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کتاب دی ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کے متعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کہنے لگے اللہ کے رسول قد شبتا، آپ تو بوڑھے نظر آ رہے ہیں، وقت سے اپنی عمر سے زیادہ لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، میرے صحابہ مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے. تو محترم بھائیو اور بزرگوں، ہم اپنا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھیں. بلکہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، قرآن پڑھنا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہماری حالت اور کیفیت تو اپنے دین اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق کی اتنی سی ہے کہ ہمیں جو 5 وقت کی نماز ہم روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، ہم میں سے اکثر بیشتر تو وہ ہوتے ہیں جنہیں سرے سے نماز ہی یاد نہیں ہوتی، اور اکثر و بیشتر وہ ہیں جو نماز میں جو پڑھتے ہیں انہیں نماز کے ترجمے کا مطلب کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں، رکوع میں کھڑے ہو کر اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. تو ہمیں اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، دین اسلام کے ساتھ اپنا تعلق اس کو گہرا کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ دی ہے. ہمارا اپنے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کتنا کا تعلق ہے، دین ہماری زندگیوں میں کتنا کا ہے، اور یہی چیز انسانوں کے غلبے کی بنیاد ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں عزت، غلبہ اسلام کے ساتھ دیا ہے، اور جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے غلبے کی کوئی اور راہ تلاش کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یہ غلبہ پہلے بھی مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، جہاد پر عمل کرنے کی وجہ سے ملا تھا. آج بھی یہ غلبہ اسی بنیاد پر ملے گا، دین پر، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے. دینی یہ مدارس، جس طرح یہ آپ کا یہ ادارہ ہے، ماشاءاللہ یہ چند دنوں کے اندر ہی، چند سالوں میں ہی اس نے ماشاءاللہ بڑی ترقی کی ہے. اس میں طلباء 60 کے قریب طلباء ہیں. پاک پتن کے اندر آپ کا ادارہ ہے، وہاں پر طلباء کا ادارہ بھی ہے، طالبات کا ادارہ بھی ہے. طلباء کی بھی بخاری تک کلاسیں ہیں، طالبات کی بھی بخاری تک کلاسیں ہیں. تقریباً 600 طلباء اور طالبات وہاں پر پڑھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہم نے اسکول کی تعلیم کا بھی انتظام کیا ہے، 6ٹھی سے لے کر میٹرک، بلکہ FA کی تعلیم بھی وہاں پر ہم باقاعدہ بچوں کو دیتے ہیں. تو اپنے بچوں کو دین کے ساتھ ان کے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے اس ادارے کے اندر اپنے حفظ کے بچوں کو داخل کروائیں. پاک پتن کے اندر درس نظامی کے بچوں کو آپ ہمارے پاس لے کر آئیں. طالبات کو جو ہمارے پاس لے کر آئیں، انشاءاللہ ہم ان کی دین کے اوپر تربیت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم انہیں دین کی تعلیم بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.